وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج کی 20 آیات، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 57 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں سے جو ابتدائی پہلے رکوع کی آیات کریمہ ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات جہاد کی اجازت، دوسری بات اہل اسلام میں سے ان پاکیزہ صفت لوگوں کے اعمال، کردار اور سیرت کی پیشن گوئی جنہیں اس دنیا میں اللہ نے اقتدار اور غلبہ نصیب فرمانا ہے۔ یہ آیات کے نزول کے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر مشرکین کو وارننگ ہے کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو تو تم سے پہلے بھی لوگوں نے انکار کیا، جس طرح ان کا انجام برا ہوا تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ یہ 3 باتیں مجموعی طور پر ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہیں جو آیت نمبر 38 سے شروع ہوتی ہیں اور آیت نمبر 48 تک 11 ہیں۔ ان آیات کریمہ میں پہلی بات میں نے عرض کیا کہ جہاد کی اجازت ہے۔ پہلے ان 3 آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیں جس میں یہ جہاد کی اجازت اور حکم ہے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور زیادہ ناشکری یا بہت زیادہ ناشکر انسان کو، یا تیسرا ترجمہ یوں کر لیں کہ کفران نعمت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی لڑیں۔ کیوں؟ بانہم ظلموا، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو راہبوں کی جو صومعہ ہیں یعنی جو ان کی خانقاہیں ہیں، وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، وَبِيَعٌ اور عیسائیوں کے کلیسا، وَصَلَوَاتٌ اور یہودیوں کے صلاتے جن کو وہ اپنے عبادت خانے کو صلاطہ کہتے تھے، اور چوتھا وہ مساجد اور مسلمانوں کی مسجدیں۔ اب پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں
اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو خانقاہیں، کنیسہ، صلاتیں، مسجدیں کیا ہوتی؟ یہ سب چیزیں محفوظ نہ ہوتی جن میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ ویران ہو چکی ہوتی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تو قوت والا ہے اور غالب ہے۔ توجہ جی، 3 آیات کریمہ کا ہمارے سامنے ترجمہ آیا۔ یہ آیات کریمہ نازل ہوئی مدینہ منورہ میں۔ صورتحال کچھ یوں ہے، پس منظر سمجھیے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے۔ یہاں آزمائشوں کا ایک طویل دور تھا، لیکن جواب اور بدلے کا حکم نہیں تھا۔ یہاں بہت زیادہ مصائب آئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن جواب اور انتقام کا حکم نہیں تھا۔ جب آپ کے ساتھی اعلان نبوت کے 5ویں سال مکہ سے پہلی بار ہجرت کر کے حبشہ گئے، تعداد ان کی 15 تھی۔ یہ ہجرت کرنے والے لوگ بھی مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ظلم سے تنگ آ کر کے اپنا گھر دوار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ پھر انہیں وہاں پر خبر ملی، جھوٹی اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں تو سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، وہاں تو امن ہی امن ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کا کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا جو آج کل کا ہے، مواصلاتی نظام اس طرح کا نہیں تھا، تو وہ لوگ وہاں سے مکہ مکرمہ واپس آ گئے اسی سال۔ آگے تو حالات ہی خراب تھے، تو ظالموں نے ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ ظلم کیا۔ سن 6 اعلان نبوت کے بعد، یعنی اگلے سال، مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف 82 افراد نے ہجرت کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر ظلم ہوگا، لیکن جواب کا حکم نہیں تھا۔ یہ صرف آپ کو پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان آیات کریمہ کی آپ اصل جو روح ہے نا اس کو سمجھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اس دھرتی پر رہے اعلان نبوت کے بعد۔ 82 افراد ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن بہت سارے لوگ اب بھی یہاں پر موجود تھے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں پر اسلام اثر بھی کر رہا تھا۔ گو کہ ایمان لانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن جتنی تھی وہ مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے۔ اصبروا آل یاسر، اے اولاد یاسر، خاندان یاسر، صبر کرو، صبر کا دامن نہیں چھوڑو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے مکہ مکرمہ۔ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مہینے گزارنے کے بعد میثاق مدینہ فرمایا۔ میثاق مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا ایک سلسلہ قائم فرمایا، جس میں انصار کو مہاجر کا بھائی قرار دیا۔ یہ 2 بڑے اہم کام تھے، اور یہ 2 کام اس کو بھی ذرا سمجھیے۔ آپ جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، یہاں آپ کے سامنے 2 بڑے ٹارگٹ تھے۔ کتنے؟ 2 بڑے ٹارگٹ۔ ایک ٹارگٹ مسلمانوں کی تربیت، روحانی اور جسمانی دونوں، اور دوسرا ٹارگٹ دین اسلام کی تبلیغ۔ یہ دونوں بڑے ٹارگٹ تھے، معمولی بات نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر محنت فرمائی، اب یہاں پر اس محنت کے اثرات مرتب کرنے کا زمانہ تھا کہ جو بات من میں موجود ہے اسے تن پر ظاہر کیا جائے، جو اندر موجود ہے اسے باہر ظاہر کیا جائے۔ چنانچہ یہاں پہلا اس کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا وہ تھا مواخات کا سلسلہ، بلکہ میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کیا تھا کہ کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ عہد کرنا، اس بات کا عہد کرنا کہ تم ہماری فیور میں جب تک رہو گے ہم تمہاری فیور میں رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک سیاسی چال اور سیاسی تدبر تھا، حکمت اور بصیرت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ دوسرا بڑا عمل
مواخات کا تھا. مواخات سے اور میثاق مدینہ سے ہوا گیا، میثاق مدینہ سے مدینہ شہر محفوظ ہو گیا اندرونی چپکلش سے، کہ یہودی، منافق، مسلمان کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے. مدینہ منورہ محفوظ ہو گیا. جب آپ کی اسٹیٹ کے اندر امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے معاشی ترقی کرنا آسان ہوتی ہے، آپ کے لیے روحانیت کو اپنانا آسان ہوتا ہے. جب تک آپ اسٹیٹ کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے، آپ روحانیت قائم نہیں کر سکتے، آپ معاشی ترقی نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی فارمولہ پیش کیا وہ وہی نظام فطرت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ سے پیش کیا، اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے آپ نے یہاں پر ایک سیاسی طور پر استحکام فرمایا مدینہ منورہ کا. دوسرا مسلمانوں کے اوپر جو دوسرا بڑا عمل کیا وہ یہ کیا کہ ان کے درمیان آپس میں مواخات کا سلسلہ قائم کر دیا، جس سے ایک دوسرے کی ہمدردی، غم گساری کا ایک سلسلہ دلوں میں بیٹھ گیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور محدت اور الفت پیار پیدا ہو گیا. اب اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے نتیجے میں جماعت کی یکسوئی، اتحاد اور اتفاق کا پیدا ہونا، یہ اس کا لازمی نتیجہ تھا. اور یہی وہ عنصر تھا، یہی وہ چیز تھی، یہی وہ بنیاد تھی کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے مکہ مکرمہ میں اجازت جہاد نہیں دی، بدلے کا حکم نہیں دیا، انتقام کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابتدائی طور پر وہاں انتقام کا حکم ہوتا تو ہر آدمی اپنے انتقام کی آگ میں بھڑکنے اور اسے ٹھنڈا کرنے کے نتیجے میں یا اس کے چکر میں وہ پڑا رہتا، اور یوں آپس میں اتحاد اور اتفاق نہ پیدا ہو پاتا. پہلے اتحاد کی فضا کو قائم کیا گیا، پہلے جماعت بنائی گئی، جماعت کے ذریعے سے اتحاد پیدا ہوا، نظم پیدا ہوا، نسق پیدا ہوا. نظم و نسق کے بعد اب جب ایک جماعت بن گئی، سارے کی ساری انگلیاں ایک مکے کی صورت بن گئی، اب کہا گیا کہ مسلمانوں جو تمہیں ستا رہے نا، اب ان کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں کہ ہونا کیا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جب پہلا سال گزر گیا، پانچویں مہینے میں میثاق، چھٹے یا 7ویں مہینے میں مواخات، سال گزر گیا. اگلا سال آیا، محرم کے بعد صفر کا مہینہ آتا ہے، اور جو مہینہ گزرا ہے یہ صفر کی 12 تاریخ کو، یعنی سن 2 ہجری کے صفر کی 12 تاریخ کو اللہ ذوالجلال نے یہ آیات کریمہ اتاری ہے. پس منظر آپ کے ذہن میں سارا یہ آیات اتاری ہیں. ان آیات میں کیا بیان کیا گیا کہ اب اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قتال کیا جاتا رہا، جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی رہی، جن کے ساتھ لڑا جاتا رہا، ان کو اب اجازت دے دی گئی. کیا اجازت دی گئی؟ دے دی گئی اب وہ مقاتلہ کریں، اب وہ لڑائی کریں، اب وہ جہاد کریں، اب وہ جنگ کریں، بدلہ لیں، دو بدو آئیں اور لڑائی کریں. یہ فیصلہ آ گیا 12 صفر سن 2 ہجری کو. جہاد کی اجازت کے حوالے سے ایک روایت یہی ہے جو میں نے عرض کیا، مشہور بات یہی ہے، اکثر مفسرین نے یہی رائے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ جو آیت کریمہ ہے، بعض حضرات نے کہا کہ یہ آیت اجازت جہاد پر مشتمل تھی. سب سے پہلی آیت جہاد کے سلسلے میں یہ نازل ہوئی، لیکن اکثریت کی رائے یہی آیات ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ان آیات میں جہاد کی اجازت ہے، ورنہ قرآن پاک میں جہاد کے عمل کے حوالے سے آپ کے گوش گزار یہ بات عرض کر دوں، نماز ام العبادات ہے، لیکن نماز کا طریقہ قرآن نے نہیں سکھایا. نماز کا طریقہ قرآن نے نہیں سکھایا، نماز کی رکعتیں نہیں بتائیں گے. جہاد وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ نے اس کی قسمیں بھی بیان فرمائی ہے، اس کی ضرورت بھی بیان فرمائی ہے، اس کی ترغیب بھی دی ہے، اس کے احکامات بھی بیان فرمائے ہیں. کہاں جہاد ہوگا،
کہاں نہیں ہوگا، کن کے خلاف ہوگا، کن کے خلاف نہیں ہوگا، کیا مقصد ہوگا جہاد کا، کن لوگوں کا جہاد قابل قبول نہیں، کن کا جہاد قابل قبول ہے، یہ سارا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جہاد کا طریقہ بھی بتلایا کہ ایسے ایسے دشمن کے سامنے کھڑے ہو، یوں کر کے ان پر وار کرو، ان کی گردنوں کو یوں اڑاؤ، ان کے ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں کو کاٹو، ان کو گویا کہ اتنا کمزور کر دو کہ وہ تمہارے سامنے اٹھ کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو۔ بلکہ جہاد تو جہاد ہے، عمل جہاد تو اپنی جگہ پر، جہاد کی تیاری کے حوالے سے سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ہر وقت جہاد کی تیاری میں رہو، ہر وقت جہاد کی تیاری میں رہو۔ تو گویا جہاد کے حوالے سے شدید ترین، سخت ترین احکامات قرآن پاک میں موجود، لیکن ان آیات میں وہ بھی میرا عنوان نہیں ہے۔ یہ جو آیات ہیں یہ آیات جہاد کی، یہ آیات جہاد کہلاتی ہیں یا اجازت جہاد کی آیات کہلاتی ہیں۔ لہٰذا ان آیات کریمہ میں اب بیان کیا کیا گیا ہے؟ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ اب مومنوں کو بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ دوسری بات بیان کی گئی جہاد کی یہاں پر فائدے کی، اور جہاد کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر یہ جہاد اللہ مشروع نہ کرتے، اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے دوسرے بعض لوگوں کو نہ ہٹاتے رہتے، یعنی ان کا دفاع کر کے ان کو نہ مارتے رہتے، ان کو بچا کر کے ان کو سزا نہ دیتے رہتے، تو نتیجہ کیا ہوتا کہ اس کائنات کی دھرتی پر کوئی مقدس جگہ باقی نہ ہوتی۔ یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جس میں چاروں باتیں آ جائیں۔ صوامع اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر عیسائیوں کے راہب جنگلات میں جا کر کے اپنی کٹیا بنا لیتے، چھوٹی سی جگہ بنا لیتے، وہیں پر بیٹھے رہتے، وہی باتیں کرتے، وہی ریاضتیں کرتے، اس کو صوامع کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں خانقاہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ خلوت گاہ، تنہائی کی جگہ، اس کو صوامع کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ اہل ایمان کو کافروں سے نہ بچائے رکھتے تو یہ خلوت گاہیں باقی نہ رہتی۔ نمبر 2، کنیسے باقی نہ رہتے، کنیسہ عیسائیوں کے گرجے کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، فرمایا کہ یہودیوں کے عبادت خانے، معبد خانے باقی نہ رہتے، یہ یہودی اپنے عبادت خانے کو صلوتا کہتے تھے، اسی لیے قرآن پاک نے کہا وصلوات، یہ یعنی صلوتے جتنے بھی ہیں عبادت گاہیں جو یہودیوں کی ہیں وہ باقی نہ رہتی، تینوں اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے طبقے اور مذہب کے لیے مقدس جگہ ہیں۔ چوتھی بات کیا فرمائی؟ فرمایا مسجدیں جہاں پر اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے یہ باقی نہ رہتی۔ کیوں؟ ذرا سمجھیے گا، جب بدامنی پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے، تو میں نے کیا عرض کیا کہ وہاں پر روحانی ترقی بھی نہیں ہوتی، معاشی ترقی بھی نہیں ہوتی۔ روحانی ترقی کے لیے یہ عبادت خانے یا یہ معبد خانے اپنے اپنے دور میں بڑی اہم ترین جگہ ہیں۔ اب جب امن ہی نہیں ہوگا، سکون ہی نہیں ہوگا تو یہ عبادت خانے قائم نہیں رہیں گے، اور جب عبادت خانے قائم نہیں ہوں گے تو روحانی ترقی نہیں ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے جہاد کا یہاں پر فائدہ بیان کیا کہ جہاد کا فائدہ یہ ہے کہ فتنہ و فساد کا سر قلم کیا جاتا ہے، اس کی سرکوبی کی جاتی ہے، اور جو معبد خانے ہیں انہیں قائم رکھا جاتا ہے، امن قائم کیا جاتا ہے، اس امن کی برکت سے روحانی اور معاشی ترقی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات۔ اب اگلی بات، جب یہ آیت جہاد نازل ہوئیں، اجازت جہاد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیسے شروع کروایا؟ اب یہ سمجھ، یہ 12 صفر سن 2 ہجری کی بات ہے، اور اسلام میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، اسلام کی جو بڑی جنگ، اسلام کا جو بڑا مارکہ ہوا پہلا، وہ کون سا تھا؟ جنگ بدر۔ یہ جنگ بدر رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی ہے۔ یہ سفر سے 6 مہینے بعد کی بات ہے، سفر سے 6 مہینے بعد۔ ان 6 مہینوں کے دوران کیا ہوا ہے ذرا سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت مل گئی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اب لڑائی کرنے والوں کا مقابلہ کیجئے، ان سے اپنے بدلے لیجئے، اب انہیں ان کی جو ہٹ درمی ہے اس کا مزہ چکھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مختلف دستے
مختلف چھاپا مار کارروائیاں شروع کروائیں. گوریلا جنگ ہے جی، سمجھا صاحب، گوریلا جنگ کہتے ہیں اس کو. چھاپے مار دستے تیار کروائے، اور یہ چھاپے مار دستے 10 12 15 20 افراد پر مشتمل ہوتے، جدھر سے مشرکین کا کوئی تجارتی قافلہ آنے کی خبر ملتی، یہ قافلہ روانہ کر دیا جاتا، یہ جماعت روانہ کر دی جاتی، جاؤ جا کے چھیڑ چھاڑی کرو. مقصد کیا تھا؟ ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، ان کے راستوں کو ان کے لیے خوفزدہ بنا دینا. اب جب راستے خوفزدہ ہو جائیں، میں نے پہلے عرض کیا جب امن نہ قائم رہے تو کیا ہوتا ہے؟ معاش ترقی کرنا رک جاتی ہے. جب راستے پر امن نہ رہیں تو پھر تجارتی قافلے ان کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے. جب آمد و رفت ختم ہوگی تو معاشی طور پہ بحران پیدا ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وار تھا جو مشرکین مکہ کے حوالے سے. وہ کیا تھا کہ ان کے تجارتی راستوں کو مسدود کرنے کے لیے، تجارتی قافلوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے آپ نے اجازت جہاد ملنے کے بعد اب ان کے راستے تنگ کرنا شروع کر دیے. جڑپیں شروع ہو گئی. یہ قافلہ بھیجا، اب اس قافلے کو دیکھتے ہی مشرکین نے ان پر اپنی طور پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. اب یہ تو لے کر کے گئے تیر نیزے اور وہ تجارتی قافلے کے ساتھ وہ اپنا سامان تجارت اور کچھ اپنا تھوڑا بہت اسلحہ. نتیجہ کیا ہوتا؟ جڑپ ہوتی، کچھ ان کا نقصان ہوتا، کچھ ان کو بھی زخم آتے. لیکن آہستہ آہستہ ان 6 مہینوں کے اندر ان کے اندر اتنا رعب پیدا ہو گیا، اتنا دبدبہ پیدا ہو گیا، اس قدر وہ خوفزدہ ہو گئے کہ 6 مہینے کے بعد ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، شام سے تجارت کر کے چیزیں بیچ کر کچھ نئی چیزیں خرید کر ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ وہاں سے واپس آ رہے تھے. جب مدینہ منورہ کے بہت قریب پہنچنے لگے تو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ سے کوئی قافلہ آئے اور آ کر کے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرے، ہمارے سامان کو لوٹ لے، ہماری تجارت کو برباد کر دے، ہمارے مال کو معاش کو نقصان پہنچا دے. اس لیے ابو سفیان نے راستہ بدل دیا. جو متعین راستہ تھا اس راستے کو بدلا. نہ صرف راستے کو بدلا بلکہ راستہ بدلنے سے پہلے اس نے مکہ مکرمہ میں اطلاع دے دی. ابو جہل جو مکہ مکرمہ میں پیچھے سردار تھا اس کو اطلاع دی کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دو کہ اگر اپنا مال بچانا ہے، اپنی تجارت کو بچانا ہے، اپنی معاش کو قائم رکھنا ہے تو آؤ آ کر کے اپنے تجارتی قافلے کو بچا لو. محمد اور ان کے ساتھی تمہارے تجارتی قافلے کو نقصان پہنچا دیں. یہ خوف کی بنیاد پہ تھا، ڈر کی بنیاد پہ تھا. وہ ڈر جو 6 مہینے میں پیدا کیا اس ڈر کا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر سے 1000 کا جم غفیر لاؤ لشکر کے ساتھ پورا اپنے تیاری کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ سے نکلا. رسول اللہ علیہ وسلم کو یہاں کوئی خبر نہیں ہے، یہاں کچھ پتہ نہیں ہے. جبرائیل امین آ کر کے اطلاع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو مکہ مکرمہ سے 1000 کے جم غفیر کے ساتھ نکل گئے ہیں اور آپ کو مٹانے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی جماعت صحابہ کرام کو یہاں سے کہا چلو میرے ساتھ. بتایا نہیں کیوں، کہاں، کس طرف لے کر چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ ہے غزوہ بدر کا پس منظر. غزوہ بدر ایسے اچانک رونما نہیں ہوا. غزوہ بدر کے پیچھے 14 سالہ مشرکین کا ظلم ہے، اور پھر 1450 سال کے بعد جب اللہ کی طرف سے اجازت جہاد ملی تو 6 مہینے کا ان کے اندر خوف اور رعب اور دبدبہ بٹھایا جانا جو حضور کی طرف سے ہوا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اب مشرک آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جان اپنا مال بچانے کے در پہ ہیں، اپنا مال بچانے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے. اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ ساتھیوں کو لیا اور میدان بدر میں گئے، اور میدان بدر میں اپنے 14 ساتھیوں کی قربانی دی، مگر ان کے 70 کو واصل جہنم کیا، 70 کو ہی قیدی بنایا. یوں ان کی کمر توڑنے کے لیے پہلا ہتھوڑا، پہلی سر ان کی پشت پر لگائی اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ اسلام کی دھاک تھی جو پہلی جنگ میں اللہ نے بٹھائی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ پہلی بات یہاں پر مکمل ہو گئی. دوسری بات کا خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مضبوطی سے جہاد کرتے ہیں، اب اس جہاد کی برکات کیا ہے؟ امن قائم ہونا. اس جہاد کی برکات کیا ہے؟ روحانی اور معاشی ترقی ہونا. یہ بات میں پہلے عرض کر چکا. انہی برکات کو سمیٹتے ہوئے
اب اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ ملک کے اندر اقتدار نصیب فرمائیں گے، ان مومنین میں سے، ان محسنین میں سے، ان اللہ والوں میں سے، ان میں سے جن کو اللہ اقتدار نصیب فرمائیں گے، وہ اتنے خوشبخت، اتنے اعلیٰ صفات کے حامل لوگ ہوں گے کہ وہ نماز قائم کروائیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کروائیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ نے بدر کا معرکہ برپا ہونے سے پہلے 6 ماہ پہلے اس بات کی پیشن گوئی کر دی کہ ان قریب وہ جو کھلے کافر ہیں، وہ جو کھلے ناشکرے ہیں، وہ جو خیانت کرنے والے ہیں یعنی مشرکین اور ناشکرے ہیں مشرکین، اب ان کی جگہ پر ان قریب نیک لوگ برسر اقتدار آنے والے پیشن گوئی کر۔ ابھی جنگ کوئی نہیں ہوئی، لڑائی ہوئی نہیں، لڑائی کی صرف اجازت دی ہے، ابھی بات کی ہے، بات کرتے ہی پیشن گوئی کر دی کہ ان قریب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غالب آئیں گے، اور یہ غالب آنے والے لوگ اللہ کے ہاں اتنے برگزیدہ ہیں۔ اللہ ان کی صفات پہلے دن سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کی صفات یہ ہیں کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھی بات کا حکم کریں گے، بری بات سے منع کریں گے۔ یہ صفات اللہ نے جن لوگوں کو نصیب فرمائی ان کو میں آپ خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو آیات کریمہ ہیں یہ خلفائے راشدین کے لیے پیشن گوئی ہے، ان کے اقتدار، ان کی خلافت اور ان کی تمکنت فی الارض کے حوالے سے یہ پیشن گوئی۔ اب دیکھیے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں یعنی ان کو اقتدار دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت، ان کی تمکنت فی الارض، ان کی زمین میں اقتدار کا جو عمل ہے یہ عمل من جانب اللہ تھا، اللہ کی طرف سے پہلے سے مقدر تھا، پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جو خلفائے راشدین کی حقانیت، صداقت، عدالت کو بیان کرتی ہے۔ اگر رب کی اس دھرتی پر خلفائے راشدین صالح لوگ نہیں تھے، اگر وہ نیک لوگ نہیں تھے، اگر وہ متقی لوگ نہیں تھے، اگر وہ حضور کے وفادار اور مخلص نہیں تھے، رب محمد کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر دین کا وفادار کوئی نہیں تھا۔ میں معمولی بات نہیں کر رہا ہوں، قسم اٹھا کے میں نے کہا اگر یہ لوگ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پانچوں لوگ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، کیونکہ خلافت جو 30 سنہ 30 سال کی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے وہ منہاج النبوہ ہے۔ ان 30 سالوں میں یہ 5 حضرات آتے ہیں، پانچوں لوگ اگر ان کے اعمال، ان کی گفتار، ان کا کردار، اگر ان کا طرز خلافت اگر یاد رکھیے اسلامی نہیں تھا، صالح نہیں تھا، متقی اور تقوی والوں کا نہیں تھا، تو پھر دھرتی پر کوئی آدمی عادل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی آدمی نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آخری جملہ سمجھ لیجیے اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے تو 5ویں خلیفہ کا نام کیا میں نے لیا؟ حضرت حسن۔ تو حضرت حسن کا کردار، ان کا طریقہ، ان کی طرز زندگی بھی خلافت راستہ والی ہے، تقوی والی ہے، صالحیت والی ہے اور اللہ کی بندگی اور اطاعت والی ہے۔ اب اگر وہ خود اپنی خلافت کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیں تو ان کا یہ عمل غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ اور 2 باتوں میں ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو ان کا عمل غلط کر کے آپ اس آیت کا انکار کر دیں، یا ان کا عمل درست ہے تو اگر درست ہے تو پھر انہوں نے درست کام کیا ہے، جب کام انہوں نے درست کیا تو پھر ان کو مان لیجئے جن کو انہوں نے خلافت سپرد کی ہے۔ اس سے خلفائے راشدین کی منقبت، ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39، 40، 41 ہیں، اس میں ایک خاص بات جو ہے، بلکہ 2 باتیں وہ مزید عرض کر دوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہٹاتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، اور پسند نہیں کرتے
خائن کو اور ناشکروں کو. خائن لوگوں کو. اور یہ خائن کون ہیں, ناشکرے کون ہیں؟ اس سے مراد مشرکین ہیں جن کا تذکرہ پچھلی آیات کریمہ میں ہمارے سامنے آیا. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام, آیت نمبر 25 سے جن کا تذکرہ ہمارے سامنے ہے. اب ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مشرکین کو اللہ نے خائن اور ناشکرہ قرار دیا. اس کے مقابلے میں فرمایا جب ان خائنوں کا قلع کما ہو جائے گا, ان کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جائے گا اور ان کو ہم شکست دے دیں گے, مغلوب کر دیں گے, ان پر غالب آنے والے لوگ خائن نہیں ہوں. آپ بات کو ذرا سمجھیے گا, یہ خائن ہیں, ان پر غالب آنے والے خائن نہیں ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ ناشکرے نہیں ہوں گے. یہ بھی عظمت اور شان ہے خلفائے راشدین کی. اور اب اس زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خائن تھے, انہوں نے خیانت کی ہے, حق حضرت علی کا تھا, چھین انہوں نے لیا, انہوں نے حق کے خلافت پہ غصب کیا ہے, حق کے خلافت میں کیا کر دیا؟ غصب کیا ہے, لہٰذا یہ رسول کی امانت خلافت کے میں خائن تھے, خیانت دار تھے. آپ ان کو کچھ نہ کہیے, آپ صرف اتنی بات کہہ دیجئے کہ بھائی قرآن پاک نے خائن جن کو کہا وہ مشرکین تھے, ناشکر جن کو کہا وہ مشرکین تھے. ان کے مقابلے میں فرمایا کہ میں ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں جن پر ظلم کیا جاتا رہا, جن پر ناحق جن پر ستم کیا جاتا رہا, جن کو ناحق ستایا جاتا رہا, ان کا میں دفاع کروں گا. اللہ کہتے ہیں میں ان اللہ یدافع, اللہ دفاع کریں گے. اب دفاع کر رہے ہیں اللہ, کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ ناحق ستم جن پر ڈھایا جا رہا ہے, ظلم جن پر کیا جا رہا ہے. اور یہ ظلم کن پر کیا گیا؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے, جن کو مہاجرین مکہ کہا جاتا ہے. اب یہ ہوئے مظلوم, یہ ہوئے ستم زدہ, اور اللہ ان کا کر رہے ہیں دفاع. دفاع کس کے مقابلے میں کر رہے ہیں؟ خائنین کے, ناشکروں کے. وہ جو خائنین ہیں, وہ جو ناشکرے ہیں, وہ اور ہیں, اور ستم زدہ اور ہیں. اب ان ستم زدہ کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں کہ جب یہ غالب آئیں گے ہمارے حکم جہاد کے بعد, اذن جہاد کے بعد یہ غالب آئیں گے, اور وہ جو ناشکرے ہیں, وہ جو خائن ہیں, وہ مغلوب ہوں گے. پھر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان اہل حق اور جن پر ستم ہوتا رہا, جن کا دفاع ہم نے کیا, ان کو ہم بلند کریں گے اور ان کو زمین میں حکومت دیں گے. جب یہ حکومت پر آ جائیں گے تو یہ خائن نہیں ہوں گے, بلکہ یہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, امر بالمعروف کریں گے, نہی عن المنکر کریں گے. گویا یہ مشرکین کے مقابلے میں وہ باطل تو یہ حق, وہ ناشکرے تو یہ شکر گزار, وہ خائن تو یہ امانت دار. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن کا دفاع کیا وہ خائن نہیں ہیں, وہ امانت دار ہیں. ان کے مقابلے والے کیا تھے؟ خائن تھے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ خائن تھے تو میں اب اس آدمی کی بات مانوں یا قرآن پاک کی بات مانوں؟ بس یہ میں نے طے کرنا. بات سنا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے مجھے تو قرآن کی بات ماننی ہے, میں نے تو کسی آدمی کی بات نہیں ماننی, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا علامہ ہو, ذاکر ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, انجینئر ہو, دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری اس کے پاس ہو. میں رب محمد کی قسم اس کی بات کو نہیں مان سکتا, میں اللہ کی بات کو مانوں گا. اتنی بات سمجھ گئی. اگلی بات جو یہاں ان آیات میں رہتی ہے, وہ جب اجازت جہاد مل گئی تو آپ سے میری بطور معلومات یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس دھرتی پر اسلام کے لیے, اس کے لیے اسلام کی بلندی کے لیے, اسلام کے کلمے کے لیے سب سے پہلے جس شخص نے تیر چلایا تھا وہ پتہ کون ہے؟ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص میرے ماموں ہیں, ہے کوئی ان جیسا کسی کا ماموں تو لا کر دکھائے. اپنا فرماتے ہیں یہ میرے ماموں ہیں, ان جیسا ماموں کسی کا ہے تو لا کر دکھائے.
یہی وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر اندازی کیجئے اور میرے ماں باپ آپ پر. اور یہ تیر اندازی صرف کہا نہیں بلکہ آپ تیر نکال نکال کر دے رہے تھے اور اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے حضرت سعد کو کہ سعد یہ تیر لو اور مارو، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اور سعد وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. غزوہ بدر احد تمام غزوات میں تقریباً شریک کار ہیں. اور اسلام کے جو چند بڑے سپہ سالار ہیں ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، اس دین میں جو جہاد کی اجازت ملی، اس جہاد میں اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر مارنے والے سعد بن ابی وقاص ہیں. اسی لیے صحابہ ان کی منقبت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے پتہ کیا کہا کرتے ہیں؟ اولو من رما فی سبیل اللہ، یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر پھینکا تھا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں مجاہد اول. مجاہد اول، اسلام کی تاریخ کا پہلا مجاہد. تو یہ صفات اور یہ معاملات ان آیات کریمہ میں. اب اگلی آیت یعنی آیت نمبر 42 سے اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو یہ ایک وارننگ بھی دے رہے ہیں، ان کو دھمکی بھی دے رہے ہیں اور ان کو پچھلے لوگوں کی تاریخ بھی ان کے سامنے دہرا رہے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ کو نہیں مانتے، جیسا کہ تم نے مکہ میں ظلم کیا، اب بھی ظلم کرنے کے در پہ ہو، اگر تم نہیں مانتے تو اس بات کو بھول جاؤ کہ تمہیں یہ جو ڈیل ملی ہے یہ تمہارے لیے کامیابی کی دلیل ہے. نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلوں کو بھی جو بڑے بڑے طاقتور تھے، بڑے علم والے تھے، بڑے صاحب فن، ان کو ہم نے کچھ مہلت دی. مہلت دینے کے بعد ایک وقت آیا ان کی لگام کو بھی ہم نے کھینچ دیا اور ان کے گردن پہ بھی ہم نے ہاتھ ڈال دیا اور انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا، تو تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیں گے. اب دیکھیے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم بھی اور عاد اور سمود کی قوم بھی اپنے اپنے دور کے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین کے رہنے والے بھی. مدین کے رہنے والے کون؟ یعنی قوم شعیب. اور موسیٰ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں. أَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا، دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ہے. اچھا، ان آیات میں مشرکین کے لیے وارننگ ہے تو حضور اور حضور کی جماعت کے لیے کیا ہے؟ تسلی بھی ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ ان کو اتنی مہلت کیوں دے رکھی ہے، ان قریب ہم ان کا قلع کما کرنے والے ہیں. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. فرمایا کہ بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھے. دیکھیے بستیاں نافرمان نہیں ہوتی، بستیوں میں رہنے والے نافرمان ہوتے ہیں. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ جن کے رہنے والے لوگ کیا تھے؟ نافرمان تھے، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا. تو جب کبھی اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا ہے نا کہ بستی کو بستیاں ظالم تھیں، بستیاں جو ہے اس سے مراد یہی ہوتا ہے بستیاں نہیں بلکہ بستیوں میں رہنے والے. تو رہنے والوں کی نسبت چونکہ اس بستی کی طرف ہوتی ہے اس لیے بستی کو بھی بعض اوقات نافرمان کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں اس سے مراد رہنے والے ہوتے ہیں. اگلی بات، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں. توجہ کیجیے، جی 3 باتیں فرمائی ہیں. فرمایا یہ جو بستیاں ظالم تھی یعنی جن کے رہنے والے ظلم کرنے والے تھے انہیں ہم نے نمبر 1 برباد کر دیا. تو نمبر 1 پہلی بات کیا فرمائی؟ ان کی چھتوں پر وہ بستیاں گری ہوئی تھیں، یعنی اپنی ہی چھتوں پر وہ بستیاں گری ہوئی تھیں. میں اس کی تشریح کرتا ہوں. نمبر 2 ان کے کنویں بیکار کر دیے گئے اور ان کے محل ویران کر دیے گئے. 3 باتیں ہو گئیں. ایک بات چھتوں پر بستیاں پڑی ہوئی، دوسری بات کنویں بیکار، تیسری بات
محل ویران۔ پہلی بات کو سمجھیے، دیکھیے جب کبھی کوئی عمارت گرتی ہے تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چھت دڑام سے جب نیچے گرتی ہے تو نیچے چھت ہوتی ہے، اس کے دائیں بائیں کا جتنا میٹیریل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک محاورہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے جب 2005 کے زلزلے میں دیکھا تو آپ نے اس میں بہت ساری چھتوں کو دیکھا کہ چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے ارد گرد کے پلر اور دیواریں ان کے اوپر گرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر تو پہلے دیواروں کو نیچے سے گرنا چاہیے پھر اوپر سے چھت، لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دیواریں گرتی ہیں آخر میں جا کر کے چھت گرتی ہے، ورنہ عمومی طور پر یاد رکھیے کیا ہوتا ہے، پہلے چھت گرتی ہے پھر دیواریں سائڈ۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے، اگر اس سے مراد یہ لیا جائے تب بھی درست ہے اور محاورہ لیا جائے تب بھی درست ہے۔ محاورہ کیا ہے؟ محاورہ یہ کہ چھت پر انسان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے، بڑا بھروسہ ہوتا ہے، چھت پر انسان کو بڑا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ان بستی کے رہنے والوں نے ظلم کیا، نافرمانی کی اور ہماری بغاوت کی ہم سے اور ہمارے احکامات کو ترک کیا، نافرمانی کی، تو ہم نے ان کے بھروسے کو توڑ دیا۔ بھروسہ ان کا کن چیزوں پہ تھا؟ انہی چیزوں پر، انہی محلات پر، انہی اپنے چھتوں پر اور انہی اپنے کنووں پر، انہی اپنی چیزوں پر بھروسہ تھا۔ ہم نے وہ سارا کا سارا بھروسہ اپنا عذاب بیچ کر کے توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، بھروسہ ٹوٹ گیا۔ پہلا معنی بھی درست، دوسرا معنی بھی۔ اب دوسری بات سمجھیے، وہ بھی علم معطلہ، ایسے کنویں کہ جو ان بستیوں میں موجود تھے انہیں ہم نے بیکار کر دیا۔ ذرا یہ بات سمجھیے گا، عمومی طور پر یہ ہوتا تھا، ہے اب بھی، کہ جہاں کہیں بستیاں آباد ہوتی ہیں وہاں پانی کے چشمے اور کنویں ہوتے ہیں، پانی کے چشمے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری بستی کا نام، گاؤں کا نام ہی کنویں کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ بوٹے دا کھو، ہمارے یہاں کھو کنویں کو بولتے ہیں نا، بوٹے دا کھو، فلاں کا کھو، فلاں کا کھو۔ یہ جو کھو اور ٹبا اور یہ سارے کے نام، یہ جو ٹبا ہے اسی طرح ایک اونچی جگہ، کھو ایک چشمہ، تو جس چشمے کو زیادہ شہرت مل جائے اسی چشمے کی مناسبت سے یا اسی چشمے کے ساتھ منسوب کر کے کسی شخص کو رکھا جاتا ہے اور اسی سے گاؤں کا نام پڑ جاتا ہے کہ یہ فلاں گاؤں ہے، حالانکہ اس گاؤں کا وہاں ذکر ہی نہیں ہوتا، وہاں چشمے کا ذکر ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بستیوں کے ساتھ چشموں کا یا کنووں کا ہونا یہ ایک لازمی حصہ ہوتا ہے، ضروریات زندگی میں سے ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم نے ان کا بھروسہ توڑ دیا اور ان کے زندگی جینے کا ایک جو ذریعہ تھا وہ پانی، ہم نے پانی کو بھی ختم کر دیا، یعنی کنووں کے اندر سے پانی کو سخت کر دیا۔ اور وہ جو قرآن پاک میں سورہ ملک کے آخر میں آیت آتی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا یہ جو پانی تمہیں نظر آ رہا ہے، اگر اس پانی کو ہم زمین کے اندر گہرائی میں لے جائیں تو ہے کوئی طاقت؟ فمن یأتیکم بماء معین، کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ایسی ہے جو اس گہرے پانی کو واپس لا سکے؟ نہیں، کوئی نہیں لا سکے۔ یہاں آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ شہر میں رہتے ہیں، شہر میں اس چیز کا زیادہ اندازہ نہیں ہو پاتا کیونکہ بہت کم گہرائی میں آپ کو پانی مل جاتا ہے۔ آپ کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں، کبھی آپ ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پر اب بہت زیادہ پانی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ بسا اوقات پہاڑ کے بالائی حصے میں پانی ہوتا ہے، اسی لائن میں آپ نیچے چلتے جائیں تو ذہن تو یہ کہتا ہے جتنا نیچے جائیں گے اتنا پانی زیادہ آنا چاہیے اور زیادہ اوپر ہونا چاہیے، لیکن آپ حیران ہوں گے نیچے اس کے قریب کے جتنے ایریے ہوتے ہیں وہاں لوگ بہت زیادہ گہرا بھی کنواں کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، پانی نہیں آتا۔ یہ ہے اللہ کی قوت اور طاقت۔ بلندی پہ پانی آ رہا ہے، پستی میں پانی نہیں آ رہا، حالانکہ پستی میں ہونا چاہیے، بلندی میں اگر موجود ہے تو پستی میں ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہاں بلندی میں موجود ہے، پستی میں نہیں ہے، کئی جگہ اس لیے یاد رکھیے یہ اللہ کی شان ہے۔ تو فرمایا ہم کنووں کو بیکار کر دیتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات کیا فرمایا کہ ہم محلوں کو، ان کے جو محل ہیں ان کو ہم نے ویران کر دیا،
آپ جانتے ہیں کہ محل کس کے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے جو رئیس ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو لینڈ لارڈ لوگ ہوتے ہیں، اپنے زمانے کے بڑے بڑے سردار جو ہوتے ہیں، ان کے محل ہوتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بستی کو تباہ کر دیا، بستی کے اندر ذریعہ حیات کو ختم کر دیا، اور بستی کو گمراہ کرنے والے لوگ یا بستیوں میں سرداری کرنے والے لوگ، بستیوں پر حکومت کرنے والے لوگ، ان کے محل بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیے، ویران کر دیے۔ اب وہاں پر رہنے والا کوئی نہیں۔ اگلی بات، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ یہ آیت کریمہ بڑی عجیب ہے۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، اس آیت کریمہ میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز، کانوں سے سنی ہوئی چیز، وہ اسی وقت قابل توجہ، قابل فہم، قابل ادراک ہوتی ہے جب دل اس طرف متوجہ ہو۔ جب دل متوجہ ہوگا آنکھیں کام دیں گی، کان کام دیں گے، ورنہ کانوں میں آواز پڑ رہی ہوگی، سمجھ نہیں ہوگی۔ آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی پر سمجھ کیا مطلب؟ ابھی غور کیجیے، ایک بچہ کلاس میں بیٹھا ہے، استاد پڑھا رہا ہے، اس کے سامنے کتاب کھلی ہے، وہ بچہ استاد کو دیکھ رہا ہے، استاد وائٹ بورڈ پہ بات سمجھا رہا ہے، پھر زبانی طور پہ بات سمجھا رہا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو واضح کر رہا ہے۔ بچے کا ذہن کہاں ہے؟ گھر میں۔ بچے کا ذہن کہاں ہے؟ گراؤنڈ میں۔ بچے کا ذہن کہاں ہے؟ روڈ پر۔ اب بچہ سوچ رہا ہے روڈ کو، گھر کو یا گراؤنڈ کو، اور اسی ماحول میں وہ اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہے، آنکھیں وہاں لگی ہوئی ہیں، ٹک ٹکی باندھی ہوئی ہے اس نے وائٹ بورڈ پہ، استاد پہ، لیکن توجہ اس کی کہاں ہے؟ اس کی آنکھیں اس کو فائدہ دیں گی؟ استاد بول رہا ہے، آواز اس کے کانوں میں ہوں ہاں شوشی کی آواز آ رہی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ دل متوجہ۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ آنکھوں کی بصارت دل کی بصیرت کے بغیر قابل فہم نہیں ہوتی۔ دل کی بصیرت ہوگی، آنکھیں کام دیں گی، کان کام دیں گے، اگر دل متوجہ نہیں ہوگا تو یہی بات یہاں سمجھائی گئی کہ کافر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں معجزات کو، آیات الہی کو، اللہ کی قدرت کو، لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں پا رہے۔ کانوں سے سن رہے ہیں آیات کو، لیکن سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ دل سے اس طرف متوجہ نہیں ہے، اور جس نے دل سے توجہ کر لی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ دل سے توجہ کرے قرآن کی طرف اور قرآن اس کی ہدایت کا ذریعہ نہ بنے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ راستے میں چلتے ہوئے کھنڈرات کو نہیں دیکھا، بستیوں کے اجاڑ کو نہیں دیکھا، انہوں نے اس بحر میت کو نہیں دیکھا، انہوں نے راستے میں قوم عاد اور قوم سمود کے باقیات کو نہیں دیکھا؟ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھنڈرات کو دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی لوگ دیکھیے کتنے منجو دڑو جاتے ہیں، یا ادھر ٹیکسلا میں جاتے ہیں، یا اس طریقے سے جو باقیات ہیں، جو آثار قدیمہ ہیں، ان کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ برباد کیوں ہوئے تھے، یہ تباہ کیوں ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے ان کے آثار ہیں، تو یہ لوگ مٹ کیسے گئے، یہ باقی نہیں بچے تو ہم کہاں سے بچے؟ اب یہ سوچا نہیں تو ہدایت تو نہیں ملتی، پھر سیر و تفریح کر کے تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر دل متوجہ ہوگا، ایک ایک چیز کو دیکھ کر کے انسان کا وجود یکدم تب کپا جائے گا کہ اوہو اتنی بڑی طاقت فنا ہو گئی۔ قوم عاد کی آج بھی جو بستیاں ہیں پہاڑوں میں، ان کی جو سیڑھیاں ہیں، ان کے تصاویر موجود ہیں، اس سیڑھی کے اوپر کھڑا ہوا آدمی دوسری سیڑھی کے نصف سے بھی نیچے، یعنی جو اسٹیپ ہیں، اس اسٹیپ پہ کھڑا ہوا آدمی اس اسٹیپ کے نصف سے بھی نیچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قد 27 ہاتھ تھے، اور آج کے دور کے آدمی کا قد 6 فٹ ہے زیادہ عام طور، یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ آدمی اس سیڑھی کے نصف سے بھی نیچے کھڑا ہے۔ تو اتنا بونا آدمی جو سیڑھی کے مقابلے میں بونا ہے، وہ نہیں سوچ رہا کہ اتنے دراز قد لوگ اللہ نے ان کو ہوا کے تپیڑوں سے غرق کر دیا، اٹھایا آسمان کی طرف اور اٹھا کر پٹخ دیا۔ کیوں؟ اتنے طاقتور کیوں تباہ ہو گئے؟ میں تو ہوئی کچھ۔ بس یہ سوچے گا تو کامیاب ہوگا، یہ نہیں سوچے گا تو کامیاب
یہی بات سمجھائی ہے. فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے کچھ سمجھ سکتے ان آثار سے, اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے کچھ سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آگے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی, یہ آپ سے عذاب میں جلدی کر رہے ہیں تو عذاب آ جائے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, اور بے شک آپ کے پروردگار کے ہاں ایک روز آپ کے حساب سے یعنی لوگوں کے حساب سے وہ کیا ہے, 1000 برس کے برابر ہے. اللہ کے یہاں قیامت کا دن ایک دن وہ دنیاوی اعتبار سے 1000 برس کے برابر. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. پھر اللہ فرماتے ہیں اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. آگے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, دوسرے رکوع میں جو باتیں سمجھائی گئی ہیں ان میں پہلی بات عظمت شان رسالت ہے, رسالت کی شان کو بیان کیا گیا ہے. دوسری بات شیطان کے حملے اور اس کے فتنے اور آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے. اور تیسری بات اس آزمائش میں ناکام ہونے والے اور کامیاب ہونے والوں کا ذکر. یہ 3 باتیں اس رکوع کے اندر. آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 50 سے فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. محبوب آپ کہہ دیجئے کہ لوگو میں تمہیں کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں. بات بڑی بات ایسی ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی یعنی عزت کی روزی ہے. یعنی میں تمہیں کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں. اس سے منصب رسالت کی وضاحت ہو گئی. اب اگلی جو آیت ہے وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. فرق بیان کر دیا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے گمان باطل کے مطابق ہمیں عاجز کرنے کے لیے کوشش کی, جن لوگوں نے ہماری آیات میں ان کے اپنے گمان کے مطابق کہ وہ اللہ کو عاجز کر رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ہمیں عاجز کرنے کی انہوں نے کوشش کی, وہ اہل دوزخ ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ عاجز کر تو نہیں سکتے, اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. اللہ کو عاجز تو کر نہیں سکتے لیکن اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. یہ بات ختم ہو گئی. اب اگلی آیت کریمہ میں شیطان کے وار اور حملے, اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سمجھ, بلکہ ترجمہ پہلے پڑھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ, اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا, اللہ اس کو دور کر دیتا. ثم يحكم اللہ آیاتی, پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. توجہ جی, بات کو ذرا سمجھیے. بڑی مشکل آیت ہے, بہت سارے لوگ اس کو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, اور اس سے نعوذ باللہ عصمت انبیاء کے خلاف اس آیت کو استعمال کرتے ہیں. انبیاء کی عصمت کا معنی کیا ہے, ذرا دھیان سے سنیے گا. انبیاء کی عصمت کا معنی یہ کہ انبیاء وہ مقدس ہستیاں ہیں جن سے معصیت نہیں ہو سکتی, نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو ان سے معصیت نہیں ہو سکتی اس لیے وہ معصوم ہیں, اسی سے عصمت ہے. ان کی عصمت اور ان کی معصومیت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ معصوم ہیں, ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, انبیاء بھی انسان ہیں, ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں. اب آیت میں کیا بیان کیا گیا سنیے. آیت کریمہ میں بظاہر یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سوچ, ان کے خیالات, ان کے تفکرات پر شیطان حملہ آور ہوتا اور وسوسے ان کے تفکرات میں ڈال دیتا. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے, سمجھ لیجیے, انبیاء کوئی چیز سوچ رہے ہیں, اس سوچ میں شیطان عمل دخل کر کے ان کی سوچ میں وسوسہ پیدا کرتا, اور یوں وسوسہ شیطان نبی کی بات میں ڈال دیتا. یہ بات ظاہراً معلوم ہوتی ہے.
اس ظاہری معلوماتی بات کے نتیجے میں کچھ لوگ اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن نے کہا ہے کہ نبی بھی کئی دفعہ سوچتے تھے تو شیطان ان میں وسوسے ڈال دیتے تھے ان کی سوچ میں، تو جب نبی کی سوچ میں وسوسہ آ گیا تو اب کیا اعتماد رہا کہ نبی نے بات صحیح کی یا غلط کی، اس لیے نبی معصوم نہیں ہو سکتا، یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ اب اس نتیجے کو باطل کرنے کے لیے یا باطل سمجھنے کے لیے آپ کو آیت کا اصل مقصد سمجھنا چاہیے۔ آیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آیت کریمہ میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ آیت کریمہ میں بات کتنی طرح کی بیان کی گئی؟ دو۔ ایک طرح سے بات یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی جب اللہ کی بات کرتے تھے لوگوں میں، جب نبی اللہ کی بات کرتے، اللہ کے احکامات بیان کرتے، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے، تو شیطان اس سنائی ہوئی بات کے نتیجے میں سننے والوں کے دل میں وسوسے ڈالتا تھا۔ نبی نے بات کی، بات سمجھائی، حکم بیان کیا، اللہ کی آیت بیان کی، نبی بات کر کے فارغ ہو گئے۔ اب شیطان نے ان لوگوں کو قابو کیا جو لوگ نبی کی بات سننے والے تھے، ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی شیطان نے۔ بعض اوقات شیطان کا وسوسہ کارگر ہوتا اور لوگ گمراہ ہو جاتے، بعض لوگوں پر شیطان کا وسوسہ کارگر نہ ہوتا اور وہ کامیاب ہو جاتے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، نبی اللہ کی بات لوگوں میں سناتے بتاتے، یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول تشریف لائے، وہ رسول وہ نبی لوگوں کے درمیان بات کرتے، یعنی اپنی خواہش، یعنی اللہ کی طرف سے جو مرضی تو تھی اس مرضی کو بیان کرتے، اس آیت کو بیان کرتے۔ جب وہ بیان کر چکتے اس کے بعد شیطان سننے والوں کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا۔ یہ وسوسہ بعض لوگوں میں اس کا کارآمد ہوتا اور وہ گمراہ ہو جاتے، بعض لوگوں میں کارآمد نہ ہوتا، ان کا ایمان پختہ ہو جاتا۔ اب مثال دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، یا وما اہل بہ لغیر اللہ دوسری جگہ پر آیا، یا دوسرے مقام پر آیا کہ تم پر حرام کر دی گئی المیتۃ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع وغیرہ وغیرہ۔ اب سنیں، جب یہ بیان ہو گیا کہ جو جانور حلال جانور گر کر مر جائے حلال نہیں ہے، دب کر مر جائے حلال نہیں ہے، گر کر مر جائے حلال نہیں ہے، کسی سے ڈوب کے مر جائے حلال نہیں ہے، کہ کسی ضرب سے مر جائے حلال وغیرہ وغیرہ۔ اب اللہ کے نبی نے بات سنا دی، یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی آیت ہے، آیت سنا دی، لوگوں نے سن لیا۔ سننے والوں کو اب شیطان اپنے حملے کا شکار کرتا ہے کہ دیکھو جی جس جانور کو یہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، جس جانور کو یہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں وہ تو ہے حلال۔ ذرا سوچو جی کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ کہتے ہیں جس کو اللہ مار دے، جس کو اللہ مار دے وہ حرام، جس کو خود مار دے وہ حلال۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس بات کو سننے کے بعد جو کمزور درجے کے لوگ ہوں گے، وسوسہ قبول کرنے والے لوگ ہوں گے، فتنے کو قبول کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ تو ایک دفعہ سوچنے لگے گا ہاں یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ بات تو ہمارے دل میں آئی، یہ تو ہمارے ذہن میں ہمارے سامنے پہلی دفعہ آئی ہے، یہ تو اس پہ تو ورکنگ کریں گے، سوچیں گے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جی ہم تحقیق کریں گے، ہم اس پہ ریسرچ کریں گے، ریسرچ کریں گے۔ تم نے سرچ کب کی ہے جو تم ریسرچ کرو گے؟ بس میری پہلے سرچ تو کرو پھر ریسرچ کرنا۔ بہرحال وہ جو اب شیطان نے حملہ کیا، اس حملے کے کچھ لوگ تو ہو گئے شکار، اور کچھ لوگ وہ کہ جنہوں نے کہا لعنتی ظالم بدتمیز انسان، بدتمیز، ہاں جی وہ بے شرم، تو نے تو کئی لوگوں کو پہلے بھی گمراہ کیا ہے، تو ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے جو بات کر دی وہ اٹل ہے، وہ فیصلہ ہے، بس ختم۔
ہم تیری نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی مانیں گے، نبی کی بات مانیں گے۔ اب ان کو چونکہ باطل ان کے سامنے آیا تو ان کے حق پر ضرب لگانے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنے حق کے فہم کی وجہ سے، حق بات کو سمجھنے کے نتیجے میں انہوں نے باطل کو ٹھکرا دیا، ان کا حق مضبوط ہو گیا، ان کا ایمان کیا ہو گیا؟ مضبوط۔ اور پہلے والوں کا کیا ہو گیا؟ ایمان کمزور ہو گیا، اور وہ گمراہ ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ آج کے دور میں یہ حملہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آیات کریمہ پیش آیات کریمہ کی جاتی ہیں، آیات ہی بیان کی جاتی ہیں، اور ان آیات کی روشنی میں پچھلے دنوں میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کو آپ سب لوگ کہتے ہیں تورات دی گئی ہے، مجھے بتائیں قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زبور، ہم نے زبور داؤد کو دی، ہم نے انجیل عیسیٰ کو دی، ہم نے قرآن محمد کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تورات کا ذکر تو کہیں بھی نہیں ہے کہ تورات موسیٰ کو دی گئی۔ یہ تو مولویوں کی بنائی باتیں۔ اب بتائیں، اب اسے حدیث پیش کرتے وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں تو قرآن کی بات مانوں گا۔ اب قرآن پاک کی وہ بات ماننا چاہتا ہے اور قرآن پاک میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، تو وہ اپنے فلسفے میں، وہ اپنے نظریے میں کتنے لوگوں کو گمراہ کر دے گا، اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ میں نیچے کمنٹس میں پڑھ رہا تھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب یہ صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ہے گمراہی، یہ کیا ہے؟ گمراہی۔ بس گمراہی اسی طرح پھیلتی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے، وہ جب بات کرتے ان کی بات کے نتیجے میں شیطان وسوسے پیدا کرتا، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے، کچھ لوگ حق پر مزید مضبوط ہو جاتے۔ ایک بات۔ دوسری بات بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بعض اوقات قرآن مجید اپنا آیات کریمہ کو یا اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو پڑھ کر سناتے، تو اس دوران شیطان ان کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ شیطان ان کی راہ میں رکاوٹیں کیسے؟ رکاوٹیں ایسے ڈالی کہ ان کے ماننے والوں کو مظلوم کروا دیا، ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کروا دیا، خود ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈلوا دی، خود ان پر ستم کروا دیا، خود ان کے راستے میں لوگوں کو کھڑا کروا دیا۔ یہ مراد ہے، اور یہ مراد بھی بالکل درست ہے کہ جب نبی کوئی دعوت دیتے تھے، انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیفیں ہوئی ہیں کس حق میں؟ آیات الہیہ کو بیان کرنے میں۔ دونوں مطلب ٹھیک ہے، تو وہ مطلب جو لوگوں نے لیا ہے کہ اللہ کے نبی جب سوچتے بعض اوقات تو شیطان ان کی سوچ پر آ کر کے حملہ آور ہوتا، اور سوچ پر حملہ آور ہونے کے نتیجے میں بعض اوقات اللہ اس سوچ کو، یعنی اس باطل سوچ کو، وسوسے والی سوچ کو ختم کر دیتے تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست دیکھیے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا۔ یہ سارا ترجمہ لفظی ہے، ورنہ مفہوم یہی ہے کہ جب وہ بات کر دیتے تو پھر ان کی بات کے نتیجے میں وسوسہ ڈالتے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اب دیکھیے شیطان جو وسوسہ ڈال چکا اللہ اس کو دور کر دیتا تھا بعض لوگوں سے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا، یعنی ان اہل ایمان کے دلوں میں۔ آگے تفصیل آ رہی ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ کیوں شیطان ایسا کرتا تھا؟ شیطان ایسا کیوں کرتا تھا؟ اس کی دو وجہ بیان کی گئی۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، نمبر 2 والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں، آزمائش کا ذریعہ ٹھہرائے۔ یعنی شیطان آزمائش ڈال دیتا ہے یا آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ اللہ اس شیطان کو ان کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے، ان کی جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافق، اور نمبر 2 جن کے دل سخت ہیں یعنی کافر۔ منافقوں اور کافروں کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے، ورنہ اگلی بات آ رہی ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہے۔ یہ بات پچھلے کے ساتھ تعلق۔ اگلی بات وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور یہ بھی فائدہ ہے اس کا کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی
وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں۔ دیکھیے جی، اگر دن ہی دن ہو، رات نہ ہو، تو دن کے اجالے کا یا رات کی تاریکی کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر اہل حق کے سامنے صرف حق ہی حق کے مناظر ہو سارے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ لیکن جب گمراہی کے راستے بھی سامنے آئیں گے اور ان گمراہی کے راستوں سے پہلو طئی کر کے حق پر ڈٹے رہیں گے، تو پھر ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور یہی بات قرآن پاک نے کہا گئی، دیکھیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تمہیں آزمایا ہی نہیں جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے انہیں بھی آزمایا گیا تھا، ظاہری باطنی ہر آزمائش میں ان کو مبتلا کیا گیا، تمہیں بھی مبتلا کیا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، گمان کرتے ہیں اہل ایمان کہ وہ ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ جو آزمائش ہے یہ ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ آگے چلیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو ایمان لائے وہ سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے، اللہ ان کو یہ توفیق دے گے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔ یوم عقیم، حکیم کہتے ہیں اس چیز کو جس میں کوئی نفع نہ ہو، کوئی نفع۔ یوم عقیم، ایسا دن جو ان کے لیے بالکل نفع مند نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ ایسے ہی بانج عورت جو ہوتی ہے اس کو بھی عقیم کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجود اولاد کے اعتبار سے نفع بخش نہیں۔ چلیے، الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جو کافر ہوئے، یہ تیسری بات ہے، اللہ نے اس آزمائش کے نتیجے میں مومنین کے لیے جنت بیان فرمائی، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ